السلام علیکم۔ تم اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کی ہر ترکیب، ہر پیترا آزما چکے ہو نا۔ جس نے جیسا بتایا، جہاں سے جیسا سنا، وہ طریقہ استعمال کر لیا۔ اللہ کو اپنی بے بسی بھی بتا چکے ہو، لیکن وہ عطا ہی نہیں کر رہا ہے نا۔ میں اس کیفیت سے خوب واقف ہوں کہ کسی موڑ پر تڑپ اور بے بسی کے مارے تمہارا بھی دل چیخ اٹھتا ہے نا کہ یا اللہ تو سن کیوں نہیں رہا؟ میری تڑپ، میرے آنسو، میری جاگتی ہوئی راتیں تجھ سے چھپی تو نہیں نا؟ تو میری اس تڑپ کو ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ میری دعا کو مجھے عطا کیوں نہیں کر دیتا؟ کیا میں تیرا بندہ نہیں؟ کیا تجھے مجھ سے محبت نہیں؟ اور پھر اس سوچ کے اگلے ہی لمحے شوق سا لگتا ہے اور تم سوچنے لگتی ہو کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اور پھر اللہ سے معافی مانگنے لگتے ہو۔ پھر کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یقیناً تو ہی مجھے دینے والا ہے اور تو ہی مجھے دے گا، اور پھر اس چیز کو مانگنے لگتے ہو، ہے نا؟ میں بالکل جانتی ہوں اسی طرح کی کشمکش میں الجھے ہو نا تم۔ لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ کون سی چیز ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبولیت کروانے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ سب تمہیں سزا لگ رہا ہے نا؟ تو اے درد کی شدت سے گزرنے والی، کیوں نہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ انتظار کروا رہا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ سن نہیں رہا۔ تم یقیناً سوچتے ہوں گے کہ انتظار کروا رہا ہے، میں کر لوں گا، مگر وہ کوئی اشارہ تو دے دے کہ میری چاہت میرے نصیب میں لکھی ہے بھی یا نہیں۔ تو پھر اتنا واضح اشارہ تم سمجھ کیوں نہیں پاتے کہ وہ اللہ تمہیں دے بھی نہیں رہا، تم سے چھین بھی نہیں رہا، اور مسلسل تمہیں دعاؤں میں لگایا ہوا ہے؟ تو میں تمہیں بتا دوں کہ میرا رب، کہ میرا اللہ وہ عظیم ذات ہے جو اپنے بندوں کی آس سے کھیلا نہیں کرتا، تمہیں دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ تو یہی سب سے بڑی نشانی ہے تمہاری دعاؤں کے قبول ہونے کی۔ میرا رب وہ عظیم بادشاہ ہے جو اپنے در پہ آنے والے کسی بھی فقیر کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، مگر کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے نا کہ بادشاہ کو مانگنے والے کا انداز بہت پسند آ جاتا ہے، تو وہ بس دینے میں کچھ وقت لگا دیتا ہے کہ یہ مزید یوں ہی مانگتا رہے۔ اور تم میری یہ بات مانو، تم جتنی تڑپ اور جتنی شدت سے اللہ کو پکارتے ہو نا، وہ اتنی ہی محبت اور اتنی ہی رحمت سے تمہاری طرف دیکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا اللہ تم سے بے حد محبت کرنے والا تمہیں سن نہیں رہا، وہ واقف ہے تمہاری ہر آہ سے۔ جب تم اپنی تکیوں پر روتے ہو نا اور اس ڈر سے اپنا منہ دبا لیتے ہو کہ کہیں کوئی سن نہ لے، اس وقت بھی تمہارے لبوں سے ایک خاموش سی آہ، ایک خاموش سی سسکی نکلتی ہے کہ میرا اللہ اس سسکی سے بھی واقف ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ پر جب وہ اتنا باخبر ہے تو عطا کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں میری زندگی تماشا بن چکی ہے؟ آخر کیوں وہ مجھے اس طرح سے اور اتنا آزما رہا ہے؟ تو سنو، میرا رب قرآن میں خود تم سے کہتا ہے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ یقین رکھو اوپر اللہ موجود ہے اور وہ بڑا بالا اور برتر ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر بھی ہے۔ میرا رب بہت جلد تم تک اپنی رحمتوں کو بھیجنے والا ہے، بس تم اپنی دعاؤں کے سلسلے کو جاری رکھنا، بس یقین کی ڈور کو چھوڑنا مت۔ ویورز، میں نے آپ کے کمنٹس پڑھے اور میرے بہت سے ویورز نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کے حق میں اولاد کی دعا کروں، تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہر کسی کی ہر جائز حاجت کو قبول کر کے اس کے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ آمین۔